میں جب پہلے دن ہم نے وہ مال تیار کیا، مجھ سے بنڈل نہیں باندھے جاتے تھے جھاڑو کے۔ میرے والد صاحب کا اس میں بہت بڑا کردار رہا ہے۔ میرے والد صاحب نے مجھے کافی مہینے بلکہ 2-2.5 سال میرے والد صاحب میرے ساتھ، میں جھاڑو باندھا کرتا تھا، میری فیملی باندھا کرتی تھی، اور میرے والد صاحب مجھے بنڈل باندھ کے دیا کرتے تھے۔ اور پہلی دفعہ جب جھاڑو لے کے نکلا تو میرے والد صاحب کافی زیادہ پریشان بھی ہوئے کہ یہ دبئی میں کام کرتا رہا ہے اور اب پاکستان میں آ کے اس نے اپنا یہ جھاڑو کا کام شروع کر لیا۔ وہ وقتی طور پہ تو کافی پریشان تھے، لیکن ان کی دعائیں میرے ساتھ تھی، اور الحمدللہ میں ان کی دعاؤں کے سہارے ہی گلی گلی، شہر شہر، گاؤں گاؤں، کریا کریا میں جاتا رہا۔ یہ سلسلہ تقریباً میں 2 سے 2.5 سال تقریباً میں ہر روز یا دوسرے دن یا تیسرے دن میں یہ جھاڑو اسی طرح لے کے جایا کرتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لون پلاسٹک سٹور یوٹیوب چینل سے حاضر خدمت ہوں۔ آج اپنے سبسکرائبرز اور جو ہمارے ویورز ہیں ان سے گفتگو کریں گے کسی اور موضوع پہ، بزنس سے ریلیٹڈ ہی ہوگی لیکن ایک لمبی سٹوری ہے، یہ آپ سے شیئر کریں گے تھوڑی سی مختصر کر کے۔ اس میں یہ ہے کہ بزنس سٹارٹ میں نے کیسے کیا تھا، اور کیا میں اپنے بزنس سے مطمئن ہوں یا نہیں ہوں، اور آپ شروع کر کے مطمئن ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ یہ بڑی ایک لمبی سٹوری ہوتی ہے۔ کوئی بھی کاروبار ہوتا ہے، شروع کرنے سے پہلے انسان کے دل میں بہت سے خیالات آتے ہیں، لیکن اپنے دل میں ایک چیز آپ رکھیں کہ راتوں رات امیر ہونے کے خواب اپنے دل سے نکال دیں۔ راتوں رات نہ کوئی امیر ہوا ہے نہ کوئی ہوتا ہے۔ جو بھی کاروبار کرتا ہے وہ ایک بڑی لمبی محنت کے بعد جو ہے نا کامیاب ہوتا ہے۔ خیر، اس میں یہ ہے کہ میں کاروبار کی طرف کیسے آیا تھا۔ میں پاکستان سے دبئی گیا ہوا تھا۔ دبئی میں جاب کرتا تھا۔ جاب کرتے کرتے تھوڑے عرصے کے بعد جاب ختم ہو گئی۔ پھر اپنے دل میں خیال لایا کہ اپنے ملک میں جانا ہے اور اپنے ملک میں جا کے بزنس کرنا ہے۔ یہ پیغام میرا ان تمام بیرون ملک رہنے والے پاکستانی بھائیوں کے نام بھی ہے۔ اگر میرے دوست بھی سن رہے ہیں جو میرے ساتھ دبئی میں رہے ہیں تو وہ تو بخوبی جانتے ہوں گے، اور انہیں اس چیز کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے کہہ رہے تھے آپ چلے جائیں، انشاءاللہ 1 سال کے بعد ہم بھی پاکستان آئیں گے اور وہاں آ کے کاروبار کریں گے۔ خیر، اس میں کچھ لوگ آ گئے ہیں دوست میرے، کچھ ابھی تک وہاں ہیں۔ کبھی کبھار ان سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار تم گئے ہو، بہت اچھا کیا، جا کے کام شام شروع کر لیا۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان آنے کے بعد انسان بہت زیادہ کشمکش کا شکار ہوتا ہے کہ میں یہاں آ کے کیا کروں۔ یہاں پہ آنے کے بعد کچھ اپنے کچھ بیگانے نہ تو کوئی اچھا مشورہ دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کو کوئی سمجھ آتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ مل بھی جائے اچھا مشورہ دینے والا، تو جو باہر سے آیا ہوا ہوتا ہے اس کو اپنے آپ کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ اب یہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے، تو وہ اسی دوران کافی عرصہ گزار جاتا ہے اور اس کو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ میں اپنی سٹوری آپ کو بتاتا ہوں۔ میں پاکستان میں آیا، میں نے پاکستان میں آ کے پہلے کوئی خود مشورے کرتا رہا، کسی دوست سے، کسی بڑے سے، کسی چھوٹے سے، کسی نہ کسی سے، جس سے مجھے سمجھ میں آئی، کوئی اپنے پرانے کلاس فیلوز سے، میں نے کافی دوستوں سے مشورے کیے۔ میں جرنل سٹور کا جو ہے نا کوئی کام سوچ کے بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سے مشورہ بھی کیا، استخارہ وغیرہ، دل میرا کافی مطمئن ہوا۔ لیکن میں نے بزنس جو شروع کیا وہ کیسے شروع کیا، وہ بس اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرا جو چھوٹا بھائی ہے عالم دین بن رہا ہے ماشاءاللہ، وہ ہمارے قریب ہی اپنے شہر کے ساتھ حافظ آباد میں رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے نا
قرآن پاک پڑھانے گیا، تراویح پڑھانے کے لیے گیا وہاں پہ، تو میں اس کے پاس جایا کرتا تھا رمضان میں فری تھا باہر سے آنے کے بعد۔ وہاں میں جاتا تھا، وہاں جس مسجد میں وہ تراویح پڑھا رہا تھا نا، اس کے قریب ہی ایک گھر تھا، مزدور لڑکے تھے ماشاءاللہ، بہت اچھے لوگ ہیں، آج بھی ان کی یاد آتی ہے تو میں ان کو بہت دعائیں دیتا ہوں، کیونکہ میں اگر پاکستان میں آ کے اپنے آپ کو تھوڑا بہت سیٹ کیا ہے تو شاید اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں اس کے پاس جاتا تھا، سب سے پہلے میں نے مانجے کا کام شروع کیا تھا، صفائی والے جھاڑو کا۔ وہ لڑکے 2 بھائی تھے جو ماشاءاللہ جوان تھے، ایک بھائی ان کا چھوٹا بھی تھا، ان کے والد صاحب بھی تھے، ان کے والد صاحب بھی محنت مزدوری کرتے رہے، وہ بھی دونوں محنت مزدوری کرتے تھے۔ ان 2 بھائیوں نے جھاڑو کا کام شروع کیا ہوا تھا، وہ جھاڑو کے بند بورے کسی سے لیتے تھے، ان سے جھاڑو بناتے تھے اور وہ لے کے جاتے تھے، جا کے دکانوں پہ سپلائی کر کے آتے تھے۔ میرا جو سب سے چھوٹا بھائی ہے اس نے مجھے اس وقت مشورہ دیا، کہتا ہے بھائی اگر آپ یہ کام کر لیں، آئے ہوئے ہیں 3-4 ماہ ہو گئے ہیں آپ کو باہر سے آئے ہوئے، تو یہ کام میرے حال سے بہت اچھا رہے گا۔ میں نے کچھ سوچ وچار کے بعد دیکھا تو میری سمجھ میں بات آ گئی۔ میں وہاں جاتا تھا، 2-4 دن کے بعد آ جاتا تھا، ایک رات رہنا، کبھی رات سے پہلے آ جانا، کبھی اگلے دن آ جانا۔ تو اسی رمضان کے مہینے کے اندر میرا آنا جانا رہا، تو میرے چھوٹے بھائی نے مجھے بتایا، کہتا ہے آپ یہ کام کر لیں، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ انشاءاللہ اس میں جو ہے نا اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ میں نے اللہ کا نام لیا، ارادہ کیا، آ کے استخارہ کیا، مشورہ کیا دوستوں سے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، میرے ابو کے دوست ہیں، ان کے بیٹے ہیں، وہ ہے تو مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن وہ پاکستان میں رہے ہیں، وہ بزنس وغیرہ کرتے ہیں۔ ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو میں ان سے باتیں وغیرہ کر رہا تھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ یار اس طرح کا کام ہے، مجھے کہتے ہیں کہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، آپ شروع کر لیں، تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو میں نے انہیں کہا میں کرنے کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرنا جو ہے جب پاکستان میں آ گئے ہیں تو کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے وہ ماشاءاللہ ان سے مشورہ کیا، میرے نا دل میں بات آئی کہ جب کرنا ہے تو پھر کر گزرو، سوچنا پھر اس میں کیا ہے۔ اس مشورے سے پہلے تقریباً 1 مہینہ پہلے رمضان جب شروع ہوا نا، اس وقت میں نے جو ہے ارادہ وغیرہ جب کر رہا تھا، رمضان شروع ہوا تو میں جاتا رہا۔ یہ جو میں نے مشورہ کیا نا، یہ رمضان گزرنے کے چند دن بعد میں نے کیا۔ رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے نا، میں نے اپنے تایا ابو کے بیٹے سے مشورہ کیا تھا ایک، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا کر لو۔ اس نے مجھے ایک تربوز کی گاڑی خرید کے دی تھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، آخری عشرے سے غالباً 2-4 دن پہلے، ہاں دوسرے عشرے کی بات ہے، دوسرے عشرے سے 3-4 دن پہلے اس نے مجھے نا تربوز کی ایک گاڑی لے کے دی۔ میں نے وہ تربوز کی گاڑی لے کے بھی سڑک پہ بیٹھ گیا۔ میرے چھوٹے بھائیوں کی دکان ہے، دکان کے پاس ہم نے ایک دکان تھی، ہمارے انکل ہیں ان کی دکان ہے، اس دکان میں ہم نے تربوز کی گاڑی اتار لی، ہم نے وہ تربوز کی گاڑی بیچی۔ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، یہ بھی تھوڑی سی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ پہلے دن تو الحمدللہ کافی زیادہ تربوز ہم نے سیل کیا، بڑے خوش ہوئے، دوسرے دن بھی کافی زیادہ سیل ہو گئے۔ بعد میں جب تھوڑے سے رہ گئے نا، آدھے سے کم، تو وہ پھر ہم سے سیل نہیں ہو رہے تھے۔ اس میں یہ تھا کہ وہ ان کے سائز چھوٹے رہ گئے تھے، پھر کوئی لوگ پسند نہیں کرتے تھے، کوئی بڑے مانگتے تھے، کوئی کچھ مانگتے تھے۔ خیر ہم نے وہ جیسے کیسے بھی ہے نا، انہی رمضان کے دنوں میں نا ان سے ویسے جان چھڑوا لی تھی۔ ہمارے تایا ابو کے بیٹے نے جس نے مجھے لے کے دی، میں اسی کو واپس کی ہے، میں بولا یہ تم بیچ دو، اس نے بیچ دی ہے۔ الحمدللہ اس میں بھی نقصان نہیں ہوا، لیکن جتنے دن محنت کی نا اس کا اتنے دنوں کا فائدہ نہیں ملا تھا۔ خیر رمضان گزرنے کے بعد نا میرا آنا جانا تو وہاں پھر لگا ہی رہتا تھا جن سے یہ ہم نے مشورہ کیا تھا۔ میں جب اپنے دوست سے مشورہ کیا علی پور میں کہ یار اس طرح کا کام ہے، تقریباً میرے حال سے عصر کی نماز کا وقت تھا، میں اپنے بھائی سے دوست سے مشورہ کیا، مجھے وہ کہتا ہے آج آپ یہ کام کر لو، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے، محنت کرنا، اگر آپ کر سکتے ہو تو یہ کام کر گزرو۔
میں اسی وقت یہاں سے بائک لے کے میں حافظ آباد چلا گیا۔ حافظ آباد جا کے میں نے جانے سے پہلے میں نے اس بھائی سے رابطہ کیا کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور ہم چلتے ہیں مارکیٹ میں جہاں سے جھاڑو ملتے ہیں یا جو بھی حساب کتاب ہے۔ مجھے کہتا گجرانوالہ جائیں گے۔ میں نے ان کو ادھر سے حافظ آباد گیا، حافظ آباد سے لے کے ان کو گجرانوالہ گیا۔ اس سے پہلے جب وہ جھاڑو بناتے تھے نا، میں ان کا جھاڑو دیکھتا تھا، بڑا پیارا لگتا تھا مجھے، بہت اچھا مال ہوتا تھا وہ۔ میں جب گجرانوالہ گیا نا تو ہم شام کے تقریباً 9-10 کا وقت تھا۔ ہم جب اس مارکیٹ میں یا اس بندوں کے پاس پہنچے، مجھے وہ جھاڑو پسند نہیں آیا کیونکہ اس کی رنگت اتنی خوبصورت نہیں تھی، کالا رنگ تھا۔ تو میں اس کو بولا یار سمجھ میں نہیں آتا، باقی اگر آپ کہتے ہو تو یہاں سے لے لیتے ہیں۔ کہتا ہے اگر نہیں سمجھ آتا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے اسے کہا آپ مجھے یہ بتاؤ جو مال آپ لیتے ہو یہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں وہ بندے جن سے آپ لے رہے ہو؟ کہتا ہے ہمارے وہ رشتہ دار ہے، ہم اس سے لیتے ہیں تو وہ فیصل آباد سے لیتے ہیں۔ میں نے اسی دوران چھوٹے بھائی سے رابطہ کیا، میں بولا آپ فیصل آباد میں نا مال کے ریٹ وغیرہ صبح پتہ کر کے میں بتانے آؤں۔ انہوں نے ہمیں صبح ریٹ بتایا، ہم تھوڑی دیر کے بعد ہم وہاں پہنچ گئے۔ جب ہم فیصل آباد پہنچے، وہاں جا کے جس دکان سے وہ بندہ مال لیتا تھا ہم اسی دکان پہ پہنچ گئے۔ ہمیں وہ مال بڑا پیارا لگا۔ آج بھی فیصل آباد میں ان سے رابطہ بھی ہے الحمدللہ، بہت اچھے بھائی ہیں وہ۔ ان سے ہم نے مال لیا، جاتے ہی بات کی، بیٹھے مشورہ کیا۔ میرے چھوٹے بھائی کے استاد ہیں، ہمارے شیخ بھی ہیں، پیر ہیں ہمارے، تو میں ان کو بھی وہاں بلا لیا۔ میں بولا حضرت آپ یہاں آئیں ذرا، چلیں، بڑوں سے بیٹھنے سے برکت بھی ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم بیٹھے، ہماری ڈیل ڈن ہوئی۔ ہم نے تقریباً 30 یا پتہ نہیں 50 بورے غالباً ہم نے ان کو آرڈر دے دیا کہ 50 بورے آپ ہمارے ریڈی کریں۔ اسی دکان والے بھائی نے، ہمارے جو ہیں عثمان بھائی ان کا نام ہے، انہوں نے وہاں گاڑی کا ارینج بھی کروا دیا۔ وہ گاڑی لے کے ادھر آ گئے۔ جب ہم گاڑی کے پاس کے گودام میں مال لوڈ ہو رہا تھا تو وہ دیکھا کہ گاڑی بڑی ہے، ہم نے پھر 10 بورے مزید بھی لیے۔ وہاں سے ہم لوگ لے کے سیدھا واپس حافظ آباد آئے۔ جنہوں نے میرے اوپر یہ مہربانی کی تھی، یہ رستہ دکھایا تھا، سب سے پہلے اس میں سے 30 بورے میں نے ان اپنے بھائیوں کو دیے تاکہ وہ بھی اپنی روزی روٹی کما سکیں۔ 30 بورے ان کو دیے، 30 بورے میں اپنے شہر میں لے کے آ گیا۔ اب وہ تو ماشاءاللہ تجربہ کار تھے، وہ کرتے تھے کام۔ تو پھر میں اپنے شہر آنے کے بعد کام اللہ کا نام لے کے شروع کیا۔ جب میں نے کام سٹارٹ کیا تو بہت ہی مشکل بھی لگا، لیکن الحمدللہ ہم نے دل چھوٹا نہیں کیا۔ میری فیملی نے میرے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ کی۔ وہ جھاڑو میں نے ان سے دیکھے ہوئے تھے، جیسے ابھی میری پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے، نیچے میرے اسی چینل پہ جیسے میں بناتا ہوں، میں وہ ویڈیو اس میں دیکھ کے جو ان سے سیکھ کے آیا تھا، میں نے اس کو دیکھ کے وہ سارا کچھ بنایا۔ جب اس کو شروع کیا، پھر میری والدہ، میرے بھائی، میری بہنیں، سارے ہم لوگ فیملی ممبرز جتنے بھی ہیں، میرے گھر والی بھی اور میری بابیاں بھی، وہ ساری میرے ساتھ مل کے نا میری کافی زیادہ ہیلپ کرتے رہے شروع میں، تو کافی دیر تک ہی وہ میری ہیلپ کرتے رہے ہیں۔ میں جب پہلے دن ہم نے وہ مال تیار کیا، مجھ سے بنڈل نہیں باندھے جاتے تھے جھاڑو کے۔ میرے والد صاحب کا اس میں بہت بڑا کردار رہا ہے۔ میرے والد صاحب نے مجھے کافی مہینے بلکہ کافی سال کہہ لیں، بلکہ سال 2.5 سال میرے والد صاحب میرے ساتھ، میں جھاڑو باندھا کرتا تھا، میری فیملی باندھا کرتی تھی اور میرے والد صاحب مجھے بنڈل باندھ کے دیا کرتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میری کامیابی کی وجہ بھی میرے ماں باپ کی دعائیں بھی ہیں، گھر والوں کی دعائیں بھی ہیں، سب کی بہن بھائیوں کی بھی، اور الحمدللہ اپنی محنت بھی ہے۔ پھر میں وہاں سے شروع ہوا۔ میں پہلی دفعہ جب جھاڑو لے کے نکلا تو میرے والد صاحب کافی زیادہ پریشان بھی ہوئے کہ یہ دبئی میں کام کرتا رہا ہے اور اب پاکستان میں آ کے اس نے اپنا یہ جھاڑو کا کام شروع کر لیا۔ وہ وقتی طور پہ تو کافی پریشان تھے، لیکن ان کی دعائیں میرے ساتھ تھی اور الحمدللہ میں ان کی دعاؤں کے سہارے ہی گلی گلی، شہر شہر، گاؤں گاؤں، کریا کریا میں جاتا رہا۔ یہ سلسلہ تقریباً میں 2 سے 2.5 سال تقریباً میں ہر روز یا دوسرے دن یا تیسرے دن میں یہ جھاڑو اسی طرح لے کے جایا کرتا تھا۔ جھاڑو لے کے جاتا رہا سارا، وہ ماشاءاللہ اپنا کام ٹھیک رہا الحمدللہ۔ وہ وقت تھا، اس وقت ذرا سٹارٹنگ تھی،
اتنا زیادہ کام نہیں بھی تھا. پھر میں آہستہ 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 جھاڑو کے کام کو تھوڑا سا اس کے دوران ہی ہم جو ہے نا پہلے گھر سے شروع کیا تھا. پھر 5-6 دن کے بعد ہم نے دکان لے لی. میرے والد صاحب نے دکان دیکھی آگے بازار میں. ایک سائیڈ ایریا تھا کافی, لیکن ہم چلو مارکیٹنگ کرتے تھے ہلکی پھلکی, تو ہم چلتے رہے. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر دکان جب ہم نے لے لی, دکان لینے کے بعد ہم نے دکان میں تھوڑی وہ چیزیں جو ہم بناتے تھے, یہ چیز جھاڑو کا کام شروع کرنے کے 1 ہفتے کے دوران ہی نا مجھے انہی لڑکوں نے رستہ دکھایا کہ آپ گوجرانوالا سے وائپر, باتھ برش, یہ وہ چیزیں بھی ساتھ لے کے آئیں اور اس کی بھی مارکیٹنگ کریں. میں گوجرانوالا گیا. میں تقریباً 10,000 یا غالباً 15,000 روپے کے میں یہ وائپر اور باتھ برش لے کے آیا. وہ بھی میں ساتھ لے کے چلے جایا کرنا. پھر اسی طرح کوئی اور آئٹمز مل جانی چھوٹی چھوٹی, وہ بھی میں ساتھ کبھی کبھار لے کے جانی کرنی. یہ سلسلہ چلتا رہا. میرے والد صاحب دکان پہ پیچھے بیٹھ جایا کرتے تھے, کام اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, لیکن آہستہ 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 وہ سلسلہ چلتا رہا. میں پھر کبھی روزانہ, کبھی دوسرے دن, کبھی تیسرے دن میں مارکیٹنگ کیا کرتا تھا. دیہاتوں میں جانا, اپنے شہر کے چاروں طرف جو سڑکیں جاتی ہیں ان پہ جو گاؤں آباد ہیں, میں ان گاؤں میں دیہاتوں میں جاتا رہا اور یہ جھاڑو کا کام لے کے چلتا رہا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. اللہ تعالیٰ بہت اچھی روزی دے رہے ہیں پاکستان میں رہ کے. جب پلاسٹک کی یہ میں نے چیزیں کچھ ایڈ کی, وائپر اور یہ والی, ان کے ساتھ ہی جب میں مارکیٹ جاتا تھا تو میں وہاں سے دیکھا, پھر کراکری کی آئٹمز بھی مجھے وہاں نظر آئیں. مارکیٹیں تھیں, اس کے اندر بڑی بڑی کہانیاں بھی سامنے آئیں, بڑے بڑے عجیب لوگ بھی اسی رستے میں مجھے ملتے رہے. لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی, میں یہ سلسلہ لے کے چلتا رہا. پھر جب میں یہ گوجرانوالا سے چیزیں لینے جاتا تھا, اسی مارکیٹ میں مجھے یہ پلاسٹک کے آئٹمز جو میرے آپ کو پیچھے بھی نظر آ رہی ہیں, دائیں بائیں بھی, آگے پیچھے کافی زیادہ پڑی ہوئی ہیں, وہ بھی آپ کو انشاءاللہ کسی دن اس کا ریویو کروائیں گے. یہ 2020 کی کہانی ہے ساری. 2020 میں جب یہ کرتا رہا, میں وہاں سے پھر پلاسٹک کی کراکری کی کچھ آئٹمز لے کے آیا. اگر اس کی پکچرز مجھے ملی, میں وہ بھی اس کے اندر مینشن کر دوں گا اسی ویڈیو کے اندر. 1 یا 2 بورا میں لے کے آیا پہلی دفعہ. وہ لے کے آنے کے بعد الحمدللہ وہ رکھا, چلتے رہے. اس کے اندر آگے آپ کو اور بھی بڑے انٹرسٹنگ موڈ میں بتاؤں گا, جس پہ میری پچھلی ویڈیو ہے جو کل میں نے بنائی تھی یا 2-3 دن پہلے لگائی تھی, وہ اس کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ مجھے وہ رستہ کس نے دکھایا. میری ایک ذاتی خوشی ہے, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب مجھے کسی نے کامیاب کرنے میں جو ہے, میری کامیابی کے اندر بہت سے لوگوں کا عمل دخل بھی ہے. اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے مجھے یہ رستے دکھائے اور بغیر مفاد کے دکھائے. اور آج میں الحمدللہ بغیر مفاد کے اپنے دوستوں کو, پاکستانی بھائیوں کو بتانے میں جو ہے نا بالکل بھی تنگ نظری نہیں دکھاتا ہوں. جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں پچھلی, ان کو سارا علم ہے, اور الحمدللہ میں بتاتا بھی ہوں, عوام کو بھی بتا رہا ہوں, اور انشاءاللہ بتاتا رہوں گا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ بزنس میں نے شروع کر لیا, تھوڑے پیسے میں ڈالتا گیا محنت کر. تو اسی طرح یہ کام سارا ہمارا چلتا رہا. پھر یہ کراکری کا کام شروع ہو گیا. اس کے اندر میں آہستہ آہستہ تھوڑے چیزیں ایڈ کرتا گیا. پھر ہول سیل کے کام کا انٹرسٹ پیدا ہوا. پہلے تو دل نہیں کرتا تھا کہ چھوٹی پرافٹ لینے کو, لیکن پھر الحمدللہ آہستہ آہستہ ہول سیل کی طرف موو کیا. ابھی اللہ کا شکر ہے دائیں بائیں سارا سیٹ اپ ہے. ہول سیل کا کام کرتے ہیں, اپنے شہر کے دکاندار بھی کچھ لے جاتے ہیں, کچھ موٹر سائیکل والے, رکشے والے بہن بھائی دوست جو ہیں وہ لے کے جاتے ہیں ہمارے. تو الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. اسی دوران مجھے میرے ایک دوست ہیں, وہ ہمارے پاس ادھر سستا بازار لگا کرتا تھا. انہوں نے مجھے کہا, ایاز بھائی آپ ساتھ میں جو ہے نا چائے کے کپ کا کام کریں. وہ اچھا وقت تھا, کافی سستے مل جاتے تھے. گوجرانوالا لے کے گیا مجھے وہ ایک دن ساتھ. میں وہاں جا کے اس کو اپنے ساتھ لیا. وہاں سے مارکیٹ گئے. اس نے مجھے پہلی دفعہ 7 کارٹن, صرف 7 کارٹن مجھے اس نے
غالباً چائے کے کپوں کے لے کے دیے. میں پلاسٹک کی کچھ آئٹمیں رکشے پہ لے کے آتا تھا. تو ساتھ میں وہ 7 کارٹن کپ کے بھی لے آیا. 7 کارٹن کپ کے لائے. الحمدللہ وہ لا کے سیل کیے. وہ تھوڑے سے ڈیزائن تھے, عوام کو کسی کو پسند آنے کسی کو نہ آنے, کسی نے لے لینے کسی نے چھوڑ دینے. پھر میں نے اسے کہا مجھے یار تھوڑے سے اچھے والے کپ بھی لے کے دو. اگلے چکر میں نے اسے ساتھ لیا. اس نے مجھے غالباً 14 کارٹن لے کے دیے. اس میں تھوڑے اچھے والے بھی تھے, تھوڑے سستے والے بھی تھے جو پہلے لے کے آیا ہوا تھا. وہ لے کے میں اسی طرح کام شروع ہو گیا. وہ سردیوں کے تقریباً آدھی سردیاں گزر چکی تھی جب میں نے وہ کام شروع کیا. اس کے بعد پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی, ان میں سے بھی کچھ کپ بچ گئے. وہ میں نے اپنی دکان میں ایک سائڈ پہ رکھ دیے. ہر کوئی پوچھنا کسی نے تو میں نے تھوڑے سے نکال کے دے دینے, سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد موسم گرمی کا آ گیا, پھر اپنی وہی پرانی روٹین کراکری کی اور یہ سارا نظام. الحمدللہ کام کرتے رہے ساتھ ساتھ. تھوڑا تھوڑا جھاڑو کا کام بھی ہمارا جاری و ساری رہا ان سالوں میں. میں کرتے اللہ کا شکر ہے آج بھی جھاڑو خود بناتا ہوں. آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی. اس کے بعد پھر میں اگلی جب سردیاں آئیں پھر میں سیدھا جو ہے نا دوسرے شہر کا رخ کیا جہاں پہ چائے کے کپ بنتے ہیں. پھر میں وہاں سے جا کے چائے کے کپ کافی زیادہ لے کے آیا. پہلی دفعہ جب میں گیا غالباً میں نے 30 کارٹن کپ لیے, 30 یا 35 یا غالباً 36. میرے تایا ابو کا بیٹا رکشہ لے کے میرے ساتھ گیا تھا, اس پہ ہم لوگ لے کے آئے تھے. وہ لانے کے بعد میں جب پہلی دفعہ گیا تو وہاں کے کچھ دکانداروں نے مجھے باتیں بھی کیں, لیکن میں ان کی باتوں کو نظر انداز بھی کیا. کچھ برا بھی لگا کچھ اچھا بھی لگا. انہوں نے مجھے یہ کہا جی آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں, آپ کھل کے مال لے کے جائیں. میری پہلی دفعہ تھی کسی مارکیٹ میں اکیلے جا کے وہ والی چیز کو خریدنا, کپ وغیرہ کو. وہ کپ میں لے کے آیا, لیکن میں نے انہیں تھوڑا چھوٹا سا یہ کہہ دیا کہ یار آج میں آپ سے ڈر کے لے رہا ہوں نا, ایک وقت آئے گا میں آپ کو آنکھیں بند کر کے بھی انشاءاللہ آپ کو لے کے دکھاؤں گا. اسی سے اگلے سال الحمدللہ اس سال میں 2-3 دفعہ گیا, مال لے کے آیا, مال سیل کیے. اللہ کا شکر ہے بہت اچھا نظام رہا, چلتا رہا. تھوڑا تھوڑا پراپٹ لیتے رہے. اس سے اگلے سال جو ہے نا تو میری ان سے جب بات شات ہوئی, میں نے انہیں کہا یار آج میں اگر آپ سے رکشوں پہ سامان لے کے جا رہا ہوں, کل کو انشاءاللہ بڑی گاڑی بھی لے کے آئیں گے. اور الحمدللہ اسی سال 1-2 ہفتے کے بعد ہم پھر دوبارہ رکشے پہ مال لینے گئے. وہ جب دوسری دفعہ جانے کا اتفاق ہوا تھا, وہ ہمارے پاس ادھر کچھ دوست آئے تھے حافظ آباد سے. انہوں نے مجھ سے کہا تھا, پہلی دفعہ میں نے ان کو اپنے ساتھ لیا, میں بلاؤ آپ کو میں سامان وغیرہ لے کے دیتا ہوں اور آپ ماشاءاللہ اپنا کام کرنا, انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. وہ 2 کزن تھے, وہ بھی میرے ساتھ گئے. ہم نے وہ لوڈر رکشہ, ہیوی رکشہ تھا بڑے والا, میں نے آدھا مال اپنا لیا, آدھا انہوں نے پہلے ان کا پرچیز کیا, بعد میں نے اپنا پرچیز کیا. تو ہم لوگ وہ مال لے کے آئے. اس وقت پھر میں تقریباً 22 کارٹن کپ میرے تھے یا 28 تھے, انہوں نے 22 لیے تھے, یا میرے 22 تھے اور ان کے 28 تھے, اس طرح تھا کچھ, مجھے ابھی صحیح سے یاد نہیں ہے. خیر ہم لے کے آئے. 2-4 دن 6 دن کے بعد انہوں نے پھر مجھے فون کیا. میں تو دوبارہ نہ جا سکا, لیکن وہ ماشاءاللہ کرتے رہے. وہ بھی بڑے خوش رہے میرے ساتھ جب میں نے انہیں یہ سارا بتایا. لیکن وہ بعد میں آپس میں ناراض ہو گئے, وہ ایک ان کی اپنی سٹوری ہے, وہ چھوڑ گئے. لیکن میں اس سال 2 یا 3 دفعہ مال لے کے آیا. اس کے بعد پھر الحمدللہ صحیح نظام ہو گیا. اس کے بعد میں پھر اگلے سال پھر بڑی گاڑی لے کے گیا, ہنڈائی. اس میں الحمدللہ میں 1 یا 2 گاڑی 2 دفعہ میں مال لے کے آیا, سیل کیا الحمدللہ. اور ابھی یہ 4تھا سال اس کپ کے معاملے میں بھی ہے. کراکری بھی ساتھ چل رہی ہے الحمدللہ. کراکری بھی پہلے لوڈر رکشے پہ مال لے کے آتے تھے, پھر آہستہ دکانداروں کو ٹچ دیا, دکانداروں کو مال دیتا رہا ہوں. الحمدللہ بہت اچھا نظام چل رہا ہے, گزارا ہو رہا ہے. بہت زیادہ ہائی تو نہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے بہت اچھے سے نظام چل رہا ہے. تو میرا یہ پاکستانی بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو مشورہ ہے کہ پاکستان میں آئیں, پاکستان میں بزنس کریں, انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا. لیکن یہ ہے کہ بہت جلدی اگر آپ کہیں نہ کہ آپ کامیابی کی طرف پہنچ جائیں, یہ تو کوئی معجزہ ہی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کر دیں تو ہو سکتا ہے, ادروائز
کافی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو میری یہ پاکستان میں رہنے والے بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ محنت کیا کریں، دل لگا کے محنت کریں، کوئی بھی کام کریں۔ اگر آپ مزید کراکری کے بارے میں کوئی بھی معلومات لینا چاہتے ہیں پلاسٹک کے کام سے ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو مکمل اس کے ہر طرح کی چیز بتاؤں گا جو آپ استعمال کر سکتے ہیں یا جو آپ خرید سکتے ہیں۔ خریداری کی جگہ بھی بتاؤں گا اپنے بھائیوں کو تاکہ ہمارے پاکستانی بھائی، اور اس کی انویسٹ بھی بتاؤں گا کہ آپ کتنی انویسٹ سے کام کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی انویسٹ سے بھی کام چل جاتا ہے اگر کوئی بندہ کرنے والا ہو۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو 10 20 30 50 ہزار روپے سے شروع کر کے کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ اچھی روزی روٹی کما رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ اپنے قریبی کسی دکاندار سے مال خریدنا پڑ جائے گا۔ آپ مال خریدیں جا کے سیل کریں، مال خریدیں جا کے سیل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی روزی دیتے ہیں اور جن سے آپ خریدتے ہیں ان کا تو پھر چلتا ہی ہے نظام۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے آپ اپنا جو بھی کاروبار کریں اس میں ہچکچائیں نہیں، شرم نہ محسوس کریں۔ ہمارا پاکستان کا نوجوان کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے شرماتا ہے، جی میں یہ کام کروں گا تو میرے عزیز رشتہ دار کیا کہیں گے، میں یہ کام کروں گا تو مجھے لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، لوگ مرنے کے بعد صرف اتنا سا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو لوگوں کی پرواہ کیے بغیر آپ کام کریں، شرم ہچکچاہٹ اس کو اپنے اندر سے ختم کر دیں۔ یہی کام ہم لوگ پردیس میں جا کے بھی کس طرح کے کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کی گالیاں بھی سنتے ہیں، بہت کچھ سنتے ہیں۔ تو آپ پاکستان میں اپنا بزنس کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ مزید کوئی ہم سے سوال ہو، ہم اسی طرح کی ویڈیو آگے بھی آپ سے بنا کے شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور آپ کچھ بھی پوچھنا چاہیں بلا جھجک آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔